سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مبارک تذکرہ ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا کچھ تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح جناب عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد ہیں، آپ کے دادا ہیں، انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربان کریں گے۔ پھر وہ نظر پوری ہوئی، 10 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، تو انہوں نے جب اپنے بیٹوں میں سے ایک کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تو قرہ فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ نتیجتاً ان کی جگہ پہ 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی اور جناب عبداللہ جو ہے وہ اس طرح ذبح ہونے سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اونٹوں کی قربانی کو قبول کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور ان کے والد جناب عبد المطلب ان کی اس نظر کی ادائیگی سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب عبداللہ کی شادی کر دینی چاہیے۔ چنانچہ جناب عبداللہ کی شادی کا جب ارادہ کیا گیا، اس وقت تاریخی روایات مختلف ہیں، لیکن زیادہ جو مضبوط بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عمر 18 سال تھی۔ جناب عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کی عمر 18 سال تھی۔ اب ان کے والد جناب عبد المطلب نے ان کی شادی کے لیے جو ارادہ کیا تو وہ قریش ہی کی ایک شاخ تھی بنو زہرہ، اس میں انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کی شادی کی جائے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے، اس میں جو کنانہ یا فہر بن مالک کی جتنی اولاد ہے ان سب کو قریش کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بنو زہرہ کا ایک بہت ہی یعنی عربی جو قریشی قبائل تھے ان میں سے ایک بڑا مہذب قبیلہ اور بڑا صاف ستھرا اور عمدہ قبیلہ سمجھا جاتا تھا بنو زہرہ۔ تو جناب عبد المطلب نے اس قبیلے میں اپنے بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا، اور شادی کے لیے جو خاندان جو گھر چنا گیا وہ وہب بن عبد مناف، یعنی عبد مناف ایک تو وہ ہے جن کا ذکر شجرہ طیبہ میں موجود ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً، کس کس نے نہیں پڑھا؟ جو شجرہ میں نے بھیجا تھا گروپ میں بھی کہ اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے؟ لیکن بعض دوستوں نے نہیں پڑھا۔ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سیو کر لیں اپنے پاس، اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو نکالیں، اس کو پڑھیں، اس کو یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ شجرہ مبارکہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شجرہ پہ ہم آتے ہیں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، یہ آگے چلا جاتا ہے، بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ۔ تو یہ اسی طرح جو حضرت آمنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، ان کا بھی آگے جا کر سلسلہ نسب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ وہب حضرت آمنہ کے والد تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ اب اپنے چچا وہیب کی زیر کفالت زیر تربیت پرورش پا رہی تھیں، والد ان کے نہیں تھے۔ تو جناب عبد المطلب جو ہے ایک بڑا عجیب اتفاق ہے اور عربی معاشرے کی ایک خوبصورتی ہے، آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہیب جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے چچا ہیں، وہیب بن عبد مناف، اور حضرت آمنہ جو ہیں ان کے والد کا نام تھا وہب بن عبد مناف۔
وہب نام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا۔ تو اس پہ ہم کچھ مزید تذکرہ اس کا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نانا ہیں ان کا نام ہے وہب۔ دادا کا ذکر تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب، یہ نانا ہے، ان کا نام وہب ہے۔ یہ اس وقت وفات پا چکے تھے، اور ان کی جو بیٹی ہیں حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، وہ اس وقت نبی اپنے چچا کی زیر کفالت تھی، وہیب کی زیر کفالت تھی۔ اب جب جناب عبد المطلب رشتہ اپنے بیٹے کا لے کر گئے تو دو رشتے لے کر گئے، ایک اپنے بیٹے کا اور ایک اپنا رشتہ بھی لے کر گئے، کیونکہ جیسے ہمارے قبائلی کلچر میں آج بھی یہ چیز ہے، دو شادیاں، تین، عرب میں بھی یہ رواج ہے، اور بلوچ معاشرے میں بھی یہ ہے، ہمارے جو پنجاب یا ان معاشروں میں نہیں ہے، جو زیادہ مغرب سے متاثرہ علاقے ہیں ان میں یہ رجحان کم ہے، اور جتنے وہ اس سے دور ہیں تو ان میں یہ رجحان اب بھی ہے ایک سے زیادہ شادیوں کا۔ تو جناب عبد المطلب جو ہیں وہ خود اپنے لیے بھی ایک رشتہ لے کر گئے، اور یہ اسی خاندان میں، اور یہ وہیب کی اپنی بیٹی کا رشتہ تھا۔ تو حضرت وہیب کی اپنی بیٹی کا رشتہ جناب عبد المطلب نے اپنے لیے مانگا، اور ان کی بھتیجی کا رشتہ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے مانگا، اور یہ دونوں رشتے طے ہو گئے، اور ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح ہوا۔ بیٹے کا بھی نکاح اسی مجلس میں ہوا، اور والد کا نکاح بھی اسی مجلس میں ہوا، یعنی حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت آمنہ کی کزن چچا زاد کے ساتھ حضرت عبد المطلب کا نکاح ہوا۔ تو یہ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح منعقد ہوئے، اور اس طرح جو ہے یہ حضرت جناب عبد المطلب جو ہیں انہوں نے بھی شادی کی، اور ان کے بیٹے عبداللہ نے بھی شادی کی۔ اچھا، عربی معاشرے میں ایک اور اس معاشرے کا رواج تھا، بہت سارے عربی قبائل میں یہ رواج تھا، اور اس سے ملتے جلتے رواج آج بھی ہمارے قبائلی کلچر میں موجود ہیں۔ وہ رواج کیا تھا کہ شادی جب ہوتی تھی تو رواج یہ تھا کہ جو لڑکا ہے جس کی شادی ہوتی تھی وہ اسی لڑکی کے قبیلے میں جا کر ہی کچھ دن قیام کرتا تھا، جہاں سے شادی ہوتی ہے اسی خاندان میں جا کر قیام کرتا تھا، ادھر ہی رہتا تھا، اور قیام کرنے کے بعد پھر وہ واپس آ جاتا تھا۔ یہ لازمی نہیں ہوتا تھا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر جائے، پھر بعد میں جیسے مناسب ہو تو بعد میں لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ لڑکی کے خاندان میں ہی رہنے کا انتظام ہوتا تھا، اور رہائش کا عام طور پہ انتظام اس طرح کر دیا جاتا تھا کہ لڑکی کے جو والدین ہیں وہ انتظام کر دیتے تھے رہنے کے لیے، کہ یہ آپ کا گھر ہے، لڑکی بھی دے دی ہے، یہ آپ کا رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، ادھر رہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ جناب ہاشم جو ہیں ان کی شادی بنو نجار میں ہوئی، اور وہ وہیں رہے اپنی بیوی کے پاس، پھر بیوی ادھر ہی رہے اور وہ وہاں سے آگے سفر پہ چلے گئے۔ تو اسی طرح جناب عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، جناب عبداللہ وہاں 3 دن انہوں نے قیام کیا، پھر حضرت آمنہ وہیں رہی، اور یہ وہاں سے واپس اپنے جو ہے وہ گھرانے میں اپنے خاندان میں واپس آ گئے۔ یہ اسی سفر میں ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کے حوالے سے بشارات اہل کتاب کی کتابوں میں موجود تھی ان کے حوالے سے یہ واقعہ ہے، اور اسے ہمارے محققین سیرت نے مستند قرار دیا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب جناب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر جا رہے تھے بنو زہرہ میں شادی کے لیے، اور یہ دونوں باپ بیٹا گزر رہے تھے، رستے میں اہل کتاب کی ایک یہودی خاتون تھی جو اپنے مذہبی جو ورثہ تھا اس کی عالمہ تھی، فاطمہ بنت مر اس کا نام تھا۔ وہ رستے میں اس کی ملاقات ان کے ساتھ، جناب عبد المطلب اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ۔ اب ملاقات ہوئی تو اس نے جناب عبداللہ کو پیشکش کی کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ تو جناب عبداللہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، میرے والد جہاں مجھے لے کے جا رہے ہیں میں تو وہیں سے شادی کروں گا۔ پھر اس نے ایک اور پیشکش کی، اس نے کہا اگر آپ نے میرے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے میں آپ کو 100 اونٹ نظر دوں گی، آپ 1 رات صرف میرے پاس گزار کے چلے جائیں۔
اس کا مقصد یہ تھا کہ رات کو میرے پاس رہیں، میرے ساتھ ہم بستری کریں، اور اس کی بدلے میں میں آپ کو 100 اونٹ دوں گی۔ 100 اونٹ بڑی ویلیو رکھتا تھا عرب میں، یہ ایک خاص اس کی ویلیو تھی 100 اونٹوں کی۔ یعنی جیسے ہم نے کہا کہ دیت کا تسلسل تو جو پچھلے جو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا وہاں سے بھی 100 اونٹ کا شروع ہوا، لیکن ایک بہت بڑا انعام جسے بہت اعلیٰ درجے کا انعام سمجھا جاتا تھا وہ 100 اونٹ تھا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب قریش کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا شہید کر کے لانے والے کے لیے بھی 100 اونٹ کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑا اعلان تھا، عرب میں بہت بڑی یہ گرانٹ سمجھی جاتی تھی 100 اونٹ، تو اس نے ان کو 100 اونٹوں کی پیشکش کی۔ تاریخی روایات میں حضرت عبداللہ کے وہ الفاظ موجود ہیں، انہوں نے کچھ اشعار میں اس کو جواب دیا، اور ان اشعار کا جو ابتدا تھی تو انہوں نے اس ابتدا میں یہ کہا اما الحرام فالممات دونہ، کہ حرام جو ہے اس سے مرنا آسان ہے، حرام کام کرنے سے موت آسان ہے، میں تمہارے ساتھ حرام کام نہیں کر سکتا، اس سے تو میں مر جاؤں یہ میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا میں تیری اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور پھر انہوں نے اس میں آگے چل کر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے اور وہ حیا والا ہے، اور یہ چیزیں چونکہ شرم و حیا کے خلاف ہیں اس لیے میں اس طرح کی چیزوں سے باز ہوں اور اس طرح کی چیزوں سے میں دور ہوں۔ تو بہرحال جناب عبداللہ چلے گئے، شادی ہو گئی، شادی کے بعد یہ وہاں پہ رہے، وہاں سے پھر واپس آئے۔ اب جب واپس تشریف لائے تو یہ ہوا کہ واپسی پہ پھر اس عورت سے ملاقات، کیونکہ ایک ہی راستہ ہوتا تھا اور قافلے اونٹ سواریاں چلتی تھیں، راستے میں لوگ رکتے بھی تھے، پانی بھی پیتے تھے، ممکن ہے کوئی وہاں اس کا کوئی عبادت خانہ یا کوئی اس طرح کی جگہ ہو کہ جہاں پہ جو ہے وہ اس کو ملاقات، آتے جاتے مسافروں کی ملاقات ہو جاتی۔ تو اب یہ ہوا کہ واپسی پہ پھر ملاقات ہوئی۔ جب واپسی پہ ملاقات ہوئی تو اس خاتون فاطمہ بنت مر نے جناب عبداللہ سے یہ کہا کہ آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ یہاں سے گئے ہیں تو کہاں گئے ہیں آپ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تو شادی ہو گئی ہے میری، میں تو بنو زہرہ میں گیا تھا، آمنہ بنت وہب کے ساتھ میری شادی ہوئی، 3 دن میں اس کے پاس رہا ہوں اور اب میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں۔ پھر اس عورت نے جناب عبداللہ کو بٹھایا اور اس کو کہا کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی بدکار ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، میں تو اپنے مذہب کی عالمہ ہوں، میں پاک دامن ہوں، لیکن اصل میں جب تم یہاں آئے تو مجھے تمہاری پیشانی میں آخری نبی کی نبوت کا نور نظر آ رہا تھا، میں یہ چاہ رہی تھی کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو تاکہ وہ نور مجھ میں منتقل ہو جائے اور میں اس نور کو جو ہے پیدا کرنے والی اور جننے والی بن جاؤں، لیکن تم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس امانت کو جہاں منتقل کرنا تھا وہاں منتقل کر دیا ہے، وہ ہماری قسمت میں نہیں تھا۔ تو یہ ایک مستند واقعہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے گویا جو یہود تھے اہل کتاب، جہاں انہوں نے اور بہت ساری علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ رکھی تھیں اور یقینی درجے میں وہ ان علامات کو سمجھتے تھے، اور قرآن حکیم نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اتنا آپ کو جانتے ہیں، آپ کے بارے میں یقین رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کے بارے میں یقین، یعنی جیسے ان کو یہ پتہ ہے اپنی اولادوں کے بارے میں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے بارے میں کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، اتنا ان کو یہ یقین ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، تعصب کی وجہ سے، مذہبی تعصب، خاندانی اور قومی تعصب کی وجہ سے وہ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ کچھ وہ علامات تھیں جو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی جہاں اور بہت ساری چیزوں کا ظہور ہوا، ان میں سے ایک یہ بھی ایک نشانی تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور جو اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں، اس وقت کے آسمانی کتابوں کو پڑھنے والے، جاننے والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی تشریف آوری سے پوری طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے۔ جناب عبداللہ کی شادی کے بعد جناب عبداللہ ایک تجارتی سفر میں جہاں سے سفر کر رہے تھے
مدینہ طیبہ جیسے چونکہ وہ ان کا بنو نجار ان کا ننیال تھا، تو مدینہ طیبہ جب وہ پہنچے تو یعنی حضرت ہاشم کی چونکہ وہ سلسلہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ننیال تھا مدینہ طیبہ میں بنو نجار کا، تو جناب عبداللہ ایک سفر میں تھے تو راستے میں یہ بیمار ہو گئے۔ بیمار ہونے کے بعد یہ وہاں مدینہ طیبہ میں ہی قیام پذیر تھے کہ وہیں ان کا وصال ہو گیا اور یہ وہاں وفات پا گئے، اور مدینہ طیبہ میں ہی ان کی قبر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی۔ اب یہ ابھی چونکہ وفات پا چکے تھے، ان کی وفات ابھی نہیں، ان کی وفات ہو چکی تھی، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی، آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور اس کے تقریباً جو ہے 6 ماہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے دنیا میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، آپ کی پیدائش سے 6 ماہ قبل آپ کے والد وفات پا گئے تھے، اور یہ مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے تھے اور وہاں ان کا وصال ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ مکہ مکرمہ میں تھی، بنو زہرہ کے قبیلے میں موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے حوالے سے، آپ کے وصال سے پہلے ایک عرب کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر ہے، اور تاریخ سے پہلے، تاریخ کے لکھنے سے پہلے اور تاریخ کے اجراء سے پہلے عربوں میں، یعنی عربوں میں تاریخ کا رواج مسلمانوں نے ڈالا ہے، اور ہجری تاریخ جو ابھی ہمارے ہاں رائج ہے، جسے ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں، عربوں کے ہاں کوئی تاریخ نہیں تھی، عربوں کے ہاں تاریخ وہی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں شروع کی، اس سے پہلے عربوں میں تاریخ نہیں تھی۔ دنوں اور واقعات اور چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے مخصوص واقعات کے پہلے اور بعد کے سالوں کو گنا جاتا تھا کہ جی فلاں بندہ جو بہت بڑا تھا وہ فوت ہوا، اس کے فوت ہونے سے 10 دن پہلے یہ ہوا، 50 دن پہلے یہ ہوا، 20 دن پہلے یہ ہوا، 15 دن پہلے فلاں جنگ سے اتنے سال پہلے یہ بات ہوئی، اتنے سال بعد یہ بات ہوئی، تو اس طرح وہ واقعات کا حساب لگاتے تھے، کوئی تاریخ نہیں۔ عرب میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا جسے اصحاب الفیل کا واقعہ کہا جاتا ہے، قرآن حکیم میں جس کا ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا وہ آپ کو پتا ہوگا، تو یہ قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے، یا دوسری تاریخی روایت یہ ہے کہ 55 دن، یعنی یہ سالوں کی گنتی کے حساب سے جو ہے 50 یا 55 دن پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ جو یمن تھا وہاں ایک سسٹم موجود تھا، ایک حکومت موجود تھی، اور یمنی جو حکومت تھی اس کا جو شاہ ہوتا تھا وہ حبشہ کے ماتحت یہ علاقہ شامل تھا، اور حبشہ کا پھر روم کے ساتھ تعلق تھا، تو حبشہ کے جو لوگ تھے وہ کرسچن تھے اور عیسائی تھے، جس میں نجاشی بھی تھا اور وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ تو شاہ حبشہ جو تھا اس کی طرف سے یمن کا جو حاکم اور گورنر تھا وہ تھا ابرہہ۔ اس کو اس بات سے بڑی الجھن ہوتی تھی کہ سارے لوگ مکہ مکرمہ میں کیوں جاتے ہیں، میلے بھی وہاں لگتے ہیں جس کی وجہ سے مکہ والوں کو معاشی استحکام بھی ملتا ہے، تجارت کے لیے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، اور پھر پورا عرب جو ہے خاص طور پہ مخصوص ایام میں بیت اللہ کی زیارت بھی کرتا ہے، طواف بھی کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ ہم اس جو گھر ہے مکہ والوں کا اس کے مقابلے میں یمن میں ایک اسی طرح کا گھر بناتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس کا طواف کیا کریں اور اس کی زیارت کیا کریں، اس کو دیکھنے کے لیے آیا کریں۔ تو چنانچہ اس نے یمن میں بیت اللہ شریف کے مقابلے میں یمن کے اندر ایک بلڈنگ بنائی، اسی طرح کی عالی شان بلڈنگ خوبصورت کر کے بنائی۔ پھر اس نے پورے عرب کو دعوت دی کہ جس طرح کا گھر مکہ والوں کے پاس ہے اسی طرح کا گھر اب یمن والوں کے پاس ہے۔ اور اس کو یہ تو اندازہ نہیں تھا کہ جو مکہ والوں کے پاس گھر ہے وہ ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نسبتیں رکھنے والا گھر ہے،
اور لوگوں کا جو کھنچاؤ ہے اس کی طرف وہ مکہ والوں کی دعوت دینے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو غیبی اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں کو بیت اللہ کی طرف مائل کر دیا ہے۔ اب یہ ہوا کہ جب اس نے بنا دیا تو ایک روایت یہ ہے کہ بنو کنانہ کا ایک شخص تھا، قریشی کسی قبیلے کا، اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی ہے، اس کی تعظیم کے خلاف اس نے یہ کام کیا کہ اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا۔ تو وہ یہاں مکہ سے گیا یمن میں، وہاں جا کے ان کا جو گھر تھا بیت اللہ جو اس نے وہاں بنایا ہوا تھا، جو بلڈنگ بنائی تھی، اس بلڈنگ کے اندر گیا، اس کے اندر جا کے اس نے پخانہ کیا اور پخانہ کر کے واپس آ گیا۔ اس نے کہا تمہارا یہ گھر اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اس کو دیکھنے آئے، یہ تو پیشاب پخانے کے قابل بھی نہیں ہے، تم نے بیت اللہ کے گھر مقابلے میں یہ بنایا ہے۔ ایک تاریخی روایت یہ ہے، اور دوسری تاریخی روایت یہ ہے کہ قریش کے کچھ نوجوان اسی طرح کسی پکنک پہ یمن گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو سٹے رکھا ہوا تھا وہ اسی بلڈنگ کے قریب رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ بلڈنگ بھی بڑی خوبصورت بنی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہاں سٹے رکھا ہوا تھا۔ وہاں وہ رات کو کہیں کچھ پکانے کے لیے جو ہے، چونکہ عربوں میں تو رواج یہی تھا کہ پورے پورے جانور ذبح کیے جاتے تھے اور پورے پورے جانور کو ہی روسٹ کیا جاتا تھا اور کھایا جاتا تھا، تو انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی، وہ آگ کہیں بڑک گئی اور قریب کی کچھ ایسی لکڑیاں تھیں یا کیا چیز تھی، اس کے ذریعے سے وہ اس گھر کو لگ گئی، وہ سارا وہ جل گیا۔ یہ دونوں روایات ہیں، لیکن دونوں کا جو تعلق ہے وہ قریش کے ساتھ ہے۔ تو اب جب یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا کہ کسی جوان نے وہاں پیشاب پخانہ کر دیا یا وہ جل گیا، دونوں صورتوں میں ابرہہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا، اب ان کے گھر کو میں گراؤں گا، انہوں نے میرے گھر کی اور عزت کو خراب کیا، میں ان کا گھر کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ پھر اپنے ہاتھیوں کا، چونکہ اس کے پاس ہاتھی تھے، تو ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کے وہ آیا اور مکہ مکرمہ کے باہر جب پہنچا تو اہل مکہ جو تھے وہ بڑے گھبرا گئے، ڈر گئے۔ اس نے اعلان کروایا کہ آپ مکہ مکرمہ کو خالی کر دیں، ہم آپ لوگوں کو کچھ نہیں، ہمارا آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آئے ہیں اس گھر کو گرانے کے لیے، ہم اس گھر کو گرائیں گے واپس چلے جائیں گے، ہم نے کسی کو مارنا نہیں۔ رستے میں کچھ قریشی قبائل نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو بھی کھڑا ہوا انہوں نے سب کو تہس نہس کیا، مار کے ختم کیا اور آگے بڑھتے آئے، تو لوگ ڈر گئے۔ کچھ قبائل پہلے ہی شکست کھا چکے تھے، اب چونکہ اس کا لشکر بھی بڑا تھا اور جو ہاتھی تھے وہ گھوڑے عربوں کے جو ہاتھیوں کو دیکھ کے ڈر رہے تھے، ان کا سامنا ہی نہیں کر رہے تھے وہ، تو اس نے کہا کہ اگر آپ ہمارا راستہ چھوڑ دیں تو ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اب جب مکہ کے باہر وہ آئے، انہوں نے آ کے اپنی لشکر کا جو ہے نا وہ ڈیرے لگائے، تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ اسی ابرہہ کے لشکر نے پکڑ لیے، چل رہے تھے باہر کسی قریب میں، ایسا علاقہ تھا جہاں ان کی کوئی چراگاہ تھی، تو اس چراگاہ سے انہوں نے ان کے اونٹ جو ہے وہ ہنکا لیے کہ چلو ان کو ذبح کر کے جو ہے وہ ہم کھائیں گے اور استعمال کریں گے۔ جب جناب عبد المطلب کو پتہ چلا تو یہ چلے گئے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ بڑے وجی تھے اور وجاہت ان کی ایسی تھی جناب عبد المطلب کی، جناب ہاشم کی، کہ ان کو لوگ دیکھ کر ایک دم سے جو ہے وہ سہم جاتے تھے کہ کیا عجیب شخصیت، یعنی بہت ایسی عجیب ان کی شخصیت تھی کہ ان کی شخصیت کا ایک دم ایسا اثر ہوتا تھا سامنے والے پہ کہ لوگ یعنی بغیر کسی اختیار کے ان کی تعظیم تکریم پہ جو ہے مجبور ہو جاتے تھے۔ تو اب رہا جو لڑنے کے لیے آیا تھا، جب جناب عبد المطلب اس کے پاس پہنچے تو جہاں اس نے اپنا لشکر ٹھہرایا ہوا تھا وہاں اس کی تخت لگا ہوا تھا، تو وہ ان کو دیکھ کے ان کی تعظیم اور ان کے روب دبدبے کی وجہ سے ایسا اس کو ہیبت طاری ہوئی کہ وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، تعظیم سے ان کو ملا اور ان کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا۔ جب بیٹھ گئے تو بیٹھنے کا بعد جناب عبد المطلب سے اس نے کہا کہ آپ کیا بات لے کر آئے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ آپ بہت وجی ہیں، بڑے، میں آپ کو دیکھ کے یہ جو ہے نا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ عرب میں ممتاز ہیں قریش میں، تو آپ کا کیسے آنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے فوجیوں نے، آپ کے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، تو وہ اونٹ آپ مجھے واپس کر دیں، میں وہ مانگنے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے ان کو کہا کہ اچھا، میں تو آپ کی وجاہت، آپ کی شان و شوکت سے اتنا متاثر ہوا
کہ ہم نے اس تخت پہ کبھی کسی کو نہیں بٹھایا، آپ کو میں نے اس پہ بٹھایا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات کریں گے، جس گھر کو ہم گرانے آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے، آپ تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا آپ واقعتاً بہت ہی جاہل لوگ ہیں، آپ کو اس گھر کی تعظیم تکریم کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم تو آپ کے اونٹوں سے تو کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے، ہم تو اس گھر کو گرانے آئے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے اس وقت جو باتیں اس سے کی وہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، تو اس لیے میں اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ سَيَمْنَعُهُ، اس بیت اللہ کا ایک علیحدہ مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو اونٹوں کی بات کرتا ہوں کہ اونٹ میرے ہیں، جس کا یہ گھر ہے وہ جانے اور اس کا گھر جانے، وہ خود حفاظت کر سکتا ہے، وہ اپنے گھر کو خود بچا لے گا، اس لیے میں وہ بڑا ہنسا۔ اور اس نے سپاہیوں کو کہا کہ اس کے جو ہے نا قریشی کے اونٹ اس کو دے دو۔ انہوں نے اپنے اونٹ دیے، واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے پھر مکہ میں اعلان کیا قریش سے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا کہا اس نے؟ انہوں نے کہا اس نے کچھ نہیں کہا، بس آپ سب لوگ مکہ خالی کریں، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، ابرہا ابھی آنے والا ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس بیت اللہ کا رب ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، بس آپ اس کا تماشا دیکھیں اور آپ پہاڑوں پہ چڑھیں۔ تو چنانچہ تاریخی روایات میں ہے کہ مکہ والے جتنے تھے وہ اپنے گھروں سے نکلے اور قرب و جوار کی جو پہاڑیاں تھیں ان کے اوپر چڑھ گئے۔ اب ابرہا نے اپنے لشکر کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا۔ اس کا جو بڑا ہاتھی تھا، بہت بڑی قداور ہاتھی تھا، یہ باقی ہاتھیوں کی بنسبت بہت بڑا تھا، وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ جب لشکر کو چلانے کے لیے ابرہا اس پہ بیٹھا، اس کو کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تو وہ نہیں کھڑا ہوا، اس کو بہت طریقوں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی، نہیں کھڑا ہوا۔ بالآخر یہ ہوا کہ انہوں نے بہت زور آزمائی کی کہ کسی طرح یہ ہاتھی بیت اللہ کی طرف جائیں، لیکن جا نہیں رہے تھے۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن حکیم میں جس کا ذکر ہے کہ آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ان پرندوں کے پاس جو ہے نا یہ کنکر تھے چھوٹے چھوٹے، اور مٹی کے بنے ہوئے جو پتھر ہوتے ہیں، یہ آپ جو مٹی والے علاقے میں چلے جائیں نا، جو بالکل مٹی والے علاقے ہوتے ہیں تو اس میں جو خشک زمینیں ہوتی ہیں وہاں مٹی کے سنگریزے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایسے کنکر ہوتے ہیں، لیکن وہ پتھر کے نہیں ہوتے، مٹی کے ہی ہوتے ہیں، خشک ہو کے جو ہے نا وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر جو ہے وہ بھیجے چھوٹے چھوٹے پرندے۔ اب ابھی کا معنی ہے چھوٹے چھوٹے پرندے، تو چھوٹے پرندوں کے غول یعنی لشکر پورا بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور ان ہر پرندے کی چونچ میں اور پاؤں میں وہ پتھر تھے، تو وہ پتھر اوپر سے پھینکتے تھے، وہ جس ہاتھی کو جس انسان کو لگتا تھا سر پہ لگتا تھا تو پاؤں تک اس کو پگھلا کے رکھ دیتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک غیبی جو بیت اللہ شریف کی حفاظت کے لیے ایک لشکر آیا اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں ان کو وہ خود ہی جانتا ہے، غیبی اس کی فوجیں ہیں، کبھی جو ہے وہ پرندوں کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی شیروں اور بھیڑیوں کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی مختلف جانوروں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے ذریعے سے اور ان کی چونچوں میں اٹھائے ہوئے پتھروں کے ذریعے سے اس بیت اللہ کے اوپر حملہ کے لیے آنے والے ابرہا اور اس کے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ یہ بھاگے وہاں سے، کچھ مرے کچھ بچے، لیکن بہرحال یہ سب وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ اور پھر جب قریش نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کر لی ہے تو وہ واپس اتر آئے۔ اس کو واقعہ اصحاب الفیل کہا جاتا ہے، اصحاب الفیل ہاتھی والے، یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ۔ تو قرآن حکیم نے سورہ فیل میں اس کا ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تم نے ہاتھی والوں کو نہیں دیکھا اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کی ساری تدبیر کو اللہ نے خراب کر کے رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا، روندے ہوئے بھوسے کی مانند، کعصف مأکول۔ اللہ نے اس پہ ان کے اوپر جو ہے نا پرندوں کے غول بھیجے، انہوں نے پتھر ان پہ پھینکے، مٹی کے کنکر پھینکے، اور اس کے ذریعے سے وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند، رگڑے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے۔ یعنی ایک تو بھوسا ہوتا ہے صاف ستھرا، اور ایک ہوتا ہے وہ جو جب جانور کسی جگہ پہ کھاتے ہیں تو کچھ ان کے پاؤں کے نیچے آتا ہے اور مسلا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے ان کی جو حالت تھی اس کو مسلے ہوئے جو چارہ ہے اس کے ساتھ تشبیہ، بالکل رگڑا ہوا خراب شدہ چارہ ہوتا ہے، ویسے وہ رگڑے رگڑے گئے اللہ تعالیٰ کے اس لشکر کے سامنے۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ تو اس مناسبت سے
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی تاریخ کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم اس کے حوالے سے کچھ مزید باتیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، اور اسی طرح آئندہ نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے حوالے سے، آپ کے دودھ پینے کے حوالے سے، اور ان موقعوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو آپ کی سیرت سے جو اہم ہدایات ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی، اس سے کیا ہدایات ملتی ہیں، پھر آپ کا دودھ پینا اور آپ کی رضاعت، ان سے کیا اسباق اور کیا سبق جو ہے وہ امت کو ملتا ہے کہ اس میں کیا درس تھا، کیا عبرت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو سے امت کو مل رہی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے۔